فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول صلوات۔ مومنین آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، اور جو شروع کی 5 منٹ کی مجلس ہوتی ہے وہی مجلس وسیلہ بنتی ہے میری 1 گھنٹے کی تقریر کو سمجھنے کا۔ لیکن جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ یہ سب قرآن مجید کی آیات کی طرح 23 برس میں نازل ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ حضرات آج صبح سے یہاں پر موجود ہیں، اور آنے والا دن بے پناہ مصروفیت کا دن ہے، اور کل ساری رات آپ حضرات کو یہاں پر بیٹھنا بھی ہے۔ تو مجھے بھی اس شب میں بہت ہی اہم معروضات کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور آج تھوڑا سا ذہن بھی منتشر رہا، اس لیے کہ ایک طرف مومن باعمل، ایک عزادار، ایک نوحہ خان، بلکہ کہیے کہ ایک ذاکر حسین، جو کل تک ہمارے اور آپ کے درمیان موجود تھے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں اس کمیونٹی میں آنے کے بعد جتنا بھی سنا وہ خیر تھا، اور اس سے بڑھ کر اس دنیا میں انسان کو کوئی شرف نہیں مل سکتا کہ مرنے کے بعد اس کا تذکرہ ذکر خیر کے ساتھ ہو۔ اور جس نے بھی تذکرہ کیا یہاں پر بھی، اور ان کی بیماری کے سلسلے میں دعا ہوتی رہی دوسرے عزاخانے میں بھی، تو جس نے بھی ان کو یاد کیا ان کو ان کی عزاداری کے ساتھ یاد کیا۔ تو ہماری اصل میں شناخت کا ذریعہ اگر دنیا اور آخرت میں ذکر حسین بن جائے تو پھر دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد پر۔ تو جب کبھی مولا سلامت رکھیں، جب کبھی ایسا سانحہ ہوتا ہے تو ذہن تھوڑا سا منتشر ہو جاتا ہے، اور آج میرا ذہن منتشر رہا۔ لیکن بہرحال ذکر امام حسین اور غم امام حسین علیہ السلام اتنا بڑا غم ہے کہ اب جب ہم فرش عزا پر آئے تو سارے غموں کو بھول گئے، خود ان کا خانوادہ، ان کے بچے، ان کے عزیز و اقارب، پورا ایک ہی تو قبیلہ ہے۔ اب یہ قبیلہ جو یہاں پر بیٹھا ہے، اگر یہ ایام عزا نہ ہوتے تو بیٹھ کے ان کو رو رہا ہوتا، لیکن جب آپ فرش عزا پر اب آ گئے تو اب تذکرہ حسین کا ہے، اور اگر ان کو یاد کیا تو ان کو بھی یاد کیا جا رہا ہے ذکر حسین سے۔ مجھے آج آپ حضرات کی خدمت میں جن معروضات کو ثواباً اور تبرکاً عرض کرنا ہے، یہ بہت ہی اہم، بہت ہی خاص معروضات ہیں، بلکہ کہیے کہ موضوعات خاصہ میں سے یہ خاص موضوع ہے، اور فرش عزا کی طرف سے صاحبان ایمان کے لیے نایاب تحفہ۔ تھوڑا سا جیسا کہ ہماری گفتگو کا آغاز حضرت حجت سے ہوا،
اور ہم مسلسل آپ کے سامنے افہام تفہیم معرفت رسالت کے سلسلے میں گفتگو کرتے رہے، اور پھر اپنی 2 مجلسوں میں ہم نے آپ کے سامنے معنی اسلام کو بیان کیا کہ اسلام اللہ کی نظر میں کیا ہے اور اسلام مسلمانوں کی نظر میں کیا ہے۔ تو آج کی یہ گفتگو ابھی تک کی 9 مجلسوں کا نچوڑ ہے، بہت اہم معروضات ہیں۔ اسلام اللہ کی نظر میں اور اسلام مسلمانوں کی نظر میں۔ توجہ چاہتا ہوں، بس ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج زیادہ میں خود آپ سے یہ نہ کہوں کہ آپ داد و تحسین دیں، بس آپ سنتے رہیے گا اور ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا، تاکہ بس تھوڑا سا حوصلہ فرماتے رہیں۔ دیکھیے، جب دین کی بات آتی ہے تو ہم جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جس ریلیجن کو مانتے ہیں، جس مت کو ہم مانتے ہیں، اس کا نام ہے دین اسلام۔ اسی سے مسلمان ہیں، اسی سے تسلیم ہے۔ یہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اگر آپ جس ملک سے آئے ہیں وہاں کے تمام متوں کو پڑھیں اور تمام ریلیجین کو پڑھیں اور تمام مکاتب فکر کو پڑھیں، اور ان سب کو پڑھنے کے بعد آخر میں آپ اسلام کو پڑھیں، تو اس مذہب کی کچھ خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت اس مذہب کی یہ ہے کہ یہ وہ دین ہے جو دین فطرت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بس ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا، قبلہ موجود ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے پیشوا آئے یا رہبر آئے، یا اعلان یا چیلنج آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملے گا کہ ہمارا دین دین فطرت ہے، کہ یہ فطرت سے اتنا کلوز ہے۔ اور یہ جو دین ہے یہ دین زندگی ہے، یہ زندگی کا مذہب ہے، کیونکہ یہ زندگی کے تمام چیپٹر پہ گفتگو کرتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اسلام آ جاتا ہے۔ اب ماں سے کہا جاتا ہے کہ تم یہ کھانا، اب تم یہ نہ کھانا، اب تم یہ سننا، اب تم یہ نہ سننا۔ اسلام آ گیا، بچہ ابھی شکم میں ہے۔ اب آغوش مادر میں آیا تو اسلام نے آنے کے بعد اس سے پھر ملاقات کی، کہا اس کا نام وہ رکھنا جو مسلمان نام ہو۔ پھر وہ آگے بڑھا، اس کی تربیت ایسے کرنا، کبھی یہ تمہارا غلام ہے، کبھی یہ تمہارا وزیر ہے، کبھی ایڈوائزر ہے، کبھی بادشاہ ہے، کبھی سرپرست ہے، کبھی یہ حاکم ہے۔ اسلام گفتگو کر رہا ہے۔ حق تو یہ ہے اس مذہب کی باخدا کہ آپ دنیا کے کسی بھی ریلیجن کو جا کے پڑھیں اور دنیا کے سامنے اپنے مذہب کی کتابوں کو آپ رکھیں، اور پازیٹیو وے میں اس وقت کی سوسائٹی میں بیٹھ کر آپ صرف اور صرف اس سوسائٹی کو اپنے دین کے معنی سمجھائیں۔ یہ مذہب حق تو یہ ہے کہ اس بات پہ گفتگو کرتا ہے کہ جب آپ رات میں پانی پئیں تو کیسے پئیں، اور جب دن میں پانی پئیں تو آپ کیسے پئیں۔ میری جان قربان ہو جائے، حد ہو گئی کہ جب آپ گھر میں آئیں تو پہلے پیر کون سا رکھیں، جب باہر نکلیں تو کون سا رکھیں، جب لباس پہنیں تو بیٹھ کے پہنیں، لباس اتاریں تو کیسے اتاریں۔ ہر چیز پہ گفتگو ہے۔ یہ گفتگو کیوں ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ اس مذہب کا نعرہ یہ تھا، جب یہ روز اول آیا، جو نعرہ کسی نے نہیں لگایا تھا، کہ اس دین کی 2 خصوصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ دین دین فطرت ہے، اور ایک یہ دین دین زندگی ہے۔ تو چونکہ یہ زندگی کا مذہب تھا تو اس نے زندگی کے تمام چیپٹرز پہ گفتگو کی۔ یہ 2 صفتیں اگر آپ تمام ریلیجن کو پڑھیں تو اسلام کی یہ 2 صفتیں ہیں، اور تمام مکاتب فکر نے اس بات کا اقرار کیا کہ مذہب دین فطرت بھی ہے اور دین زندگی بھی ہے۔ جب یہ مذہب آ کے ہم سے ملاقات کرتا ہے اور آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور آپ کے پاس بیٹھتا ہے، آپ کے گھر پہ آتا ہے، تو یہ ایسا دین فطرت ہے کہ یہ تو خود آپ سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تم زندگی گزارو تو فطرت کی باؤنڈریز کے اندر رہ کے زندگی گزارو۔ جب یہ آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے اس مذہب کو، جو کہ فل ٹائم مذہب تھا، ہم نے اس کو پارٹ ٹائم کی حیثیت سے لیا ہے۔ یہ ہم آپ سے حقیقت بتا رہے ہیں، یہ مذہب پارٹ ٹائم ہے۔ ایک دن تو جب آتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، مسلمان نام رکھ دیا، تو اس دن ہمارے پاس شعور ہی نہیں ہوتا کہ مذہب آیا ہے، کمیونیکیٹ کر رہا ہے، ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اس دن آیا تو کیا فائدہ؟ پھر ایک دن آیا تو خوشی کا عالم یہ تھا کہ سر پہ سہرا سجا ہوا تھا، اس وقت ویسی اتنی خوشی تھی۔ اس دن آ کے اسلام نے جب ملاقات کی تو کون اسلام سمجھتا کہ مولوی صاحب کیا پڑھا رہے ہیں؟
تو وہ خوشی کا عالم تھا. کوشش تو یہ تھی کہ مسجد میں پروگرام ختم ہو تو ہم جائیں. وہ خوشی ہوتی ہے ہر انسان کی زندگی میں. اس دن آ کے مذہب نے کمیونیکیٹ کیا آپ سے, اور ایک مذہب نے آ کے ہم سے کمیونیکیٹ کیا جب انسان کی آتما پرماتما سے جا کے ملتی ہے, اور ہوتا ہے کہ رام نام ست ہے. تو اس وقت آنکھ بھی بند ہے اور اس کے کان بھی بند ہیں, لیکن کیا کہنے, کہا کہ تم نے اس مذہب کو پارٹ ٹائم سمجھا, لیکن دیکھو ہم پھر بھی تم سے اتنا کلوز ہیں کہ اس کی آتما پرماتما سے مل چکی ہے, نہ اس کے کان کھلے ہیں نہ آنکھیں کھلی ہیں, مگر جب یہ عالم دین اس کے قریب گیا تو جب گفتگو کی تو اس نے کہا کہ تو سنتا بھی ہے تو سمجھتا بھی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ آپ نے دیکھا, یہ مذہب یہ چاہتا تھا کہ آپ اس کو پارٹ ٹائم نہ سمجھیں. یہ شکم مادر میں ہو تب بھی آپ اس سے کمیونیکیٹ کریں. بچہ تب بھی اسلام کی آواز کو سمجھتا ہے. اور جس وقت انسان اس دنیا سے جاتا ہے, آج جو تلقین پڑھائی جا رہی تھی اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ سنو اور سمجھو. توجہ چاہتا ہوں. یہ دو خصوصیتیں اسلام نے کیا کہا کہ ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی فطرت کی باؤنڈریز میں گزرے, اور پھر ایک نعرہ بلند کیا, ایک چیلنج کیا کہ خبردار فطرت کی باؤنڈریز کو کبھی کروس نہ کرنا. اگر تم نے فطرت کی باؤنڈریز کو کروس کیا تو باؤنڈریز کے اس طرف شیطان بیٹھا ہوا ہے جس کے دلوں میں تمہارے لیے اچھے اور پازیٹیو خیالات نہیں پائے جاتے. یہ آپ نے پہچانا. یہ دو خصوصیت ہے آپ کی مذہب کی جو دنیا کے کسی متوں کے پاس یہ خصوصیت نہیں ہے. اب تین خصوصیتیں جو ہمارے یہاں ہمارے مذہب کی بیان کی جاتی ہیں ہماری کمیونٹی میں, آپ ذرا ان کو سنیں. آج کا موضوع پھر میری فکر میں مبنی ہے, اور اس کے بعد میں نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور میں آپ کے ذہنوں سے بہت قریب ہو کے گزر جاؤں گا. دیکھیے, آپ کے اس مذہب کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مذہب دین الہی ہے. یہ ہوں اور ہاں کرتے رہیے, میں نے مشکل موضوع کو مثالوں کا سہارا لے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. دین الہی ہے. کیوں ہے دین الہی؟ یہ وہ مذہب ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو یہ پہلی صفت. اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ ہی کے معصوم نمائندے اس مذہب کو اس یونیورس میں لے کر آئے ہیں. اور اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے معصوم نمائندوں ہی نے پہلے آ کے عمل کیا ہے, ان کا عمل ہمارے لیے حجت بنا ہے. اب جب یہ مذہب آیا اور آپ تمام ریلیجن میں چلے جائیں تو ہمارے یہاں پر ایک ماڈرن قسم کا طبقہ پیدا ہوا جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم موسٹ ماڈرن قسم کے لوگ ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ علم زدہ طبقہ ہے. آپ جب بحث کریں گے عزاداری پہ, علم پہ, تابوت پہ, تو آپ پر اعتراض اٹھے گا. آپ پہلے بحث اصل پہ کریں, اس کا نام مذہب ہے. جب مذہب کی بات آئی, جب ریلیجن کی بات آئی, تو ایک خاص قسم کا طبقہ, اور یہ آواز ضروری ہے کہ ہر پڑھے لکھے ممالک سے اٹھی کہ اس طبقے کو آپ دیکھیں تو وہ طبقہ لامذہب ہو گیا, وہ مذہب سے دور ہو گیا. جب وہ مذہب سے دور ہوا تو اس نے اپنی ذہنیت کو اور اپنی مینٹلٹی کو تسکین پہنچانے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے ایک بوکس اور جھوٹی قسم کی فلسفی کو ایجاد کیا. اور وہ کیوں ایجاد کیا؟ صرف اس لیے کہ اپنی طبیعت کو سکون دے سکے, اپنی ذہنیت کو سکون دے سکے, اور معاشرے میں آنے کے بعد آپ کو جواب دے سکے. جب انہوں نے مذہب کو چھوڑا اور مذہب کو خدا حافظ کہا اور یہ دین سے دور چلے گئے, تو ان سے چاہ کے جب یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ مذہب تو انسان کی فطرت تھا, تم نے اس دین کو, اس ریلیجن کو چھوڑ کیوں دیا؟ تو اس طبقے نے ایک آواز بلند کی, کہا مسئلہ یہ ہے کہ دین اٹریکٹ ہمیں بھی کرتا تھا, اس دین کو فالو ہم بھی کرتے تھے, مگر ہم نے اس یونیورس میں, اس کائنات میں یہ دیکھا کہ جہاں پر بھی دین آتا ہے تو یہ دین اپنے ساتھ فساد لے کر آتا ہے. توجہ چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے. دین فساد کراتا ہے, یہ اختلاف کراتا ہے, یہ آپس میں
دیواریں کھڑی کرتا ہے، دین فرقے بنواتا ہے. لہذا چونکہ دین فساد کراتا تھا تو ہم نے اس دین ہی کو خدا حافظ کہہ دیا. یہ نظریہ، یہ آئیڈیالوجی جو وجود میں آئی ہے، صرف اور صرف لامذہب طبقے نے اپنی ذہنیت کو تسکین پہنچانے کے لیے اس خاص قسم کی فلسفی کو اور آئیڈیالوجی کو ایجاد کیا ہے کہ دین فساد کراتا ہے، اس لیے ہم نے مذہب کو چھوڑ دیا. جب یہ آواز ایک پڑھی لکھی سوسائٹی سے اٹھی کہ دین فساد کراتا ہے، اس لیے ہم نے، اور ہم بہت کول قسم کے لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم موسٹ ماڈرن ہیں، ہم انٹلیکچوئل ہیں، ہم فساد نہیں کر سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہم فرقے نہیں بنا سکتے. تو ان کے مقابلے پر ہم نے بھی ایک تھیوری کو ایجاد کیا اور ہم نے ان کو جواب دیا کہ تم اپنے اسی فلسفے پہ ٹھہرو کہ تم نے مذہب کو اس لیے چھوڑا، سینٹر کو اس لیے چھوڑا کہ دین فساد کراتا ہے. تو آج سے تم ایک فیصلہ کر کے اٹھو کہ اس کائنات میں، اس یونیورس میں ہر وہ شے جو باعث فساد ہوگی اس کو چھوڑ دو گے. بھائی دیکھیں، ہوں اور ہاں کرتے رہیے. میری مجلس میں نے ہر روز نعرے بھی لگوائے اور آپ نے سبحان اللہ بھی کہا، لیکن اب کچھ دوسری ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز بھی ہیں جو کہ سر پہ امامہ بھی ہیں. ذرا سا یہاں کی ذمہ داریوں کو اور جس طریقے کے ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ذرا سا آپ ہماری دشواریوں کو سمجھیں. ہم کیسے اپنی کمیونٹیز کو سنبھال رہے ہیں، کس طریقے کے کوسچنز ہماری سوسائٹی میں اریز ہو رہے ہیں، اور کس طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے مذہب پر، اور کیسے ہمارے خلاف ہماری آوازیں ہمارے مرکز سے اٹھ رہی ہیں. ذرا اس کی طرف آپ توجہ فرمائیے، آپ کو پتہ چلے کہ مذہب کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے. جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ کو مذہب کی کیا ضرورت ہے. ہم نے یہ کہا کہ ہر وہ شے جو باعث فساد ہو اس کو چھوڑ دو. تو جب تم ساری چیزوں کو چھوڑ دو گے تو تم مذہب کو بھی چھوڑ دینا. تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ فساد کراتا تھا، ہم کل قسم کے لوگ ہیں، ہم نے مذہب کو چھوڑ دیا. تو آپ اس کائنات میں کس کس چیز کو چھوڑیں گے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس دنیا میں جو باعث فساد چیز ہے وہ صرف مذہب ہے؟ ارے سب کو چھوڑیے بھائی، سب سے بڑی باعث فساد چیز تو آپ کے ساتھ ہے، جس کو آپ یہ چھوٹی سی زبان کہتے ہیں. جب تک یہ منہ کے اندر ہے سکون ہے سوسائٹی میں، جب یہ باہر نکلتی ہے فساد یہ کراتی ہے. تو سب سے پہلے آپ اس زبان کو کاٹیے. یہ جب تک زبان ہمارے پاس رہے گی یہ فساد کراتی رہے گی. تو آپ زبان کو کاٹ دو، یہ فساد کراتی ہے. دیکھیے میں جتنی مثالیں دوں گا ابھی سینسٹیو ہو کے نہیں سنیے گا، اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. عام طور پہ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا سکون رہتا ہے، اور جہاں شادی ہوئی تو وہاں یہ طوفان برپا ہوا کہ گھروں کے اندر دیوار ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، بیٹا باپ کو سلام نہیں کرتا، ماں بیٹے کو دعا نہیں دیتی، بھائی بہن سے ٹوٹتا ہے، بہن بھائی سے ٹوٹتی ہے. تو آج کے سماج میں یہ شادی بائی سے فساد ہے، تو پھر شادی کو کرنا چھوڑ دو. گھروں کے اندر جو پہلا فساد ہے وہ تو پھر اس میرج لائف سے آپ کے یہاں پر. آپ شادی کو چھوڑ دیں اور سوسائٹی میں آواز اٹھائیں کہ آج سے بعد شادیاں نہیں ہوں گی. ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذاہب میں جانے کے بعد اس کی مخالفت پہ کھڑے ہو جائیں کہ فساد ہوتا ہے، گھروں کا سکون جاتا ہے. میں آپ کے سامنے وہ سارے میجر فیکٹر پڑھ سکتا ہوں جس کی بنیاد پہ سوسائٹی بنتی ہے یا جس کی بنیاد پہ سوسائٹی ٹوٹتی ہے. آپ کی نظر تو میڈیا پر ہے، آپ تو ایک پڑھی لکھی سوسائٹی میں بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیے، اور میں اس طبقے سے مخاطب ہوں، عام طور سے ہمارے یہاں پر ایک مثال دی جاتی ہے کہ یہ جو بزنس مین طبقہ ہوتا ہے، اب میں نے مثال آپ کے یہاں سے اٹھا لی، یہ تجارت کرتے ہیں، یہ بہت کول ہوتے ہیں، یہ کبھی فساد نہیں کر سکتے، یہ بہت سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ٹھنڈے، یہ کبھی فساد نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کا نام ہے تجارت. آپ جس ملک سے آئے ہیں مجھے ایک بات بتائیے کہ اس پوری یونیورس میں ہمارے خطے میں
جتنا بڑا فساد اس تجارت نے کیا، جس کی وجہ سے یہ غلامی کی زنجیریں ہمارے قدموں میں پڑی، اس کا نام یہ تجارت تھا۔ وہ تجارت ہی کے لیے آئے تھے، اور وہ تجارتی مارکہ ہرائیاں تھی جس کی وجہ سے بعد میں ورلڈ وار بھی ہوئی۔ آپ اس کی تہ میں چلے جائیے، ورلڈ وار کی تہ میں، تو وہاں تجارتی مارکہ ہرائیاں تھیں۔ تو تجارت سے کائنات میں فساد ہوا ہے۔ آپ تجارت کو کرنا چھوڑ دیجئے۔ سیاست، کیا اس کائنات میں، اس یونیورس میں سیاست فساد نہیں کراتی؟ سیاست کی ایک ہوا چلتی ہے، یہ ملک ادھر ہو جاتا ہے، یہ ملک ادھر ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی نظر ہے اس وقت کی میڈیا کے اوپر، جو مفکرین ہیں، جو دانشور ہیں، جو فلسفر ہیں، جو تھنکرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کو بنانے میں اور توڑنے میں کچھ میجر فیکٹر ہیں، جس میں سب سے بڑا میجر فیکٹر جو ہے وہ کلر کا ہے۔ کلر کی بنیاد پہ آپ کسی کو اپنا کہتے ہیں، کلر کی بنیاد پہ آپ کسی کو غیر کہتے ہیں۔ دوسرا میجر فیکٹر آپ کا کلچر ہے، کلچر کی بنیاد پہ ہم کسی کو اپنا کہتے ہیں، کلچر کی بنیاد پہ ہم کسی کو غیر کہتے ہیں۔ تیسرا میجر فیکٹر ہماری لینگویج ہے، لینگویج کی بنیاد پہ کسی کو اپنا کہتے ہیں، کسی کو پرایا کہتے ہیں۔ چوتھا میجر فیکٹر بارڈر ہے، اس کی بنیاد پہ کسی کو اپنا کہتے ہیں، کسی کو غیر کہتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پہ سوسائٹی بنتی ہے، اسی کی بنیاد پہ سوسائٹی ٹوٹتی ہے۔ تو آپ جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب فساد کراتا ہے اس لیے مذہب کو چھوڑ دو، تو کائنات کی ہر شے کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ سب سے بڑا فساد یہ ہماری زندگی ہے، پہلے اس زندگی ہی کو چھوڑ دو۔ سب سے بڑی فساد تو زندگی ہے، تو جب تک ہم زندہ رہیں گے سماج میں فساد کراتے رہیں گے، تو پھر آپ اس زندگی کو چھوڑ دیں۔ تو بس یاد رکھیے، ایسے وقت میں جب انسانیت کانپ رہی تھی، جب انسانیت تڑپ رہی تھی، جب کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، ایسے نازک وقت میں اسلام آیا، ایسے سینسٹیو ماحول میں آپ کا مذہب آیا، اور اس نے آپ سے آ کے کہا کہ اصل میں طبیعت میں فساد ہے انسان کی، فساد تمہاری طبیعت میں ہے، تمہاری ذہنیت میں ہے۔ نہ مذہب فساد کراتا ہے، نہ بیوی فساد کراتی ہے، نہ کلچر فساد کراتا ہے، نہ مذہب فساد کراتا ہے، نہ سیاست فساد کراتی ہے، فساد ہے تمہاری طبیعت میں۔ آپ کی طبیعت میں فساد ہے، اور طبیعت کا فساد اس کائنات میں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ایک پاور ہے جو طبیعت کے فساد کو مٹا سکتی ہے، اس پاور کا نام مذہب ہے، اس پاور کا نام مذہب ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، ہر وہ شے جو ہمیں اچھی لگتی ہے، جو ہمیں پیاری لگتی ہے، جو ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اسے حاصل نہ کر سکے تو ان کے حقوق کے اوپر ہم تجاوز کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں، یہیں سے فساد ہوتا ہے۔ تو مذہب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فساد جب بھی ہوتا ہے لینے کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ 1400 برس پہلے اس مذہب نے آنے کے بعد ایک آواز بلند کی، کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لینے کے جذبے کو ختم کر دیا جائے۔ بھائی ذرا سر اٹھا کے سنیے گا، جو آپ سننا چاہتے ہیں، جس کا آپ کو عادی بنا چکا ہوں وہ بھی پڑھوں گا، لیکن ذرا پس منظر سنیں۔ مذہب نے آنے کے بعد کہا کہ آؤ ہم لینے کے جذبے کو ختم کر دیتے ہیں، دینے کے جذبے کو پیدا کر دیتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ فساد جو ہوتا ہے لینے کی بنیاد پر ہوتا ہے، دینے کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ لہذا آپ قرآن اٹھائیں، قرآن میں آپ کو کئی آیتیں ملے گی، آتوا الزکات، اتیوا الزکات، زکات دو، زکات دو۔ کوئی ایک آیت لا کے دو جہاں پہ لکھا ہو کہ زکات لو۔ اس کا مطلب مذہب نے پہچانا کہ فساد جب بھی ہوگا لینے کی بنیاد پر ہوگا۔ جب لینے والے کم ہوں گے، دینے والے زیادہ ہوں گے، تو معاشرے سے فساد ختم ہوگا۔ تو یہ طبیعت کا فساد اگر مٹے گا تو مذہب۔ اب طبیعت کا فساد کیا ہے؟ یہاں تک ہماری تمیز تھی۔ جناب سلمان فارسی ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے تو زار و خطار رو رہے ہیں۔ سلمان فارسی رو رہے ہیں۔ سرکار نے جناب سلمان کو روتے ہوئے دیکھا، کہا سلمان ہماری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ اب دیکھے گا ہوں اور ہاں کیجئے گا، ورنہ پھر مجھے نعرے لگانے پڑیں گے اور پھر وہی سنانا پڑے گا۔ رونے کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے طبیعت کا فساد کیا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب میں جب بھی آپ کی ایبسنس میں مسجد میں جاتا ہوں
جب بھی مسجد نبوی میں جاتا ہوں تو چونکہ میں غیر ہوں، عرب کا رہنے والا نہیں ہوں، فارس کا رہنے والا ہوں، نہ کسی کو میرے باپ کا پتہ ہے، نہ میرے قبیلے کا پتہ ہے، نہ میرے خاندان کا پتہ ہے. کیا پھر ہوتا کیا ہے؟ کہ آپ کے سارے کمپینین، سارے اصحاب خاموشی سے عبادت میں اور درس و تدریس میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے دیکھنے کے بعد یہ اپنے اپنے شجرے سنانا شروع کر دیتے ہیں. کہا ہمارے باپ یہ تھے، ہمارے دادا وہ تھے، ہمارے پردادا وہ تھے، ہمارا قبیلہ وہ تھا. تو یہ تو سلمان کی شرافت تھی کہ چپ چاپ سن لیتے تھے. قسم خدا کی اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں بتاتا کہ تمہارے باپ دادا کیسے تھے. یہ تو ہم بتاتے کہ آپ کے باپ دادا کیسے تھے. کہا اللہ کے حبیب جب جاتے ہیں اور کرتے کیا ہے کہ مجھے دیکھنے کے بعد نمبر لگاتے ہیں لائن سے. کہتے ہیں پہلے تم اپنا شجرہ سنانا، پھر تم سنانا، پھر تم سنانا. وہاں پر ہم بیٹھے رہتے تھے. جیسے ہی ہمارا نمبر آتا تھا یہ ایک نئی پولیٹکس کھیلتے تھے. کہتے تھے بھائی چلو چلو اٹھو، سلمان تم تو باہر کے رہنے والے ہو، تم تو باہر کے رہنے والے ہو، تم تو عجم ہو، تم تو فارس ہو، تمہارا کسی کو کیا آتا پتا. اور یہ کہہ کے سمجھ سے چلے جاتے ہیں. تو کہا اللہ کے حبیب میرے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے جب میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. آپ انسان کی طبیعت کو پہچانیں. جیسے ہی یہ سنا رسول نے، مسجد میں پہنچے، سارے اصحاب کو بلایا، اور سارے اصحاب کو بلانے کے بعد درمیان میں اٹھے تو تاریخ کہتی ہے کہ ایسا لگا کہ جیسے پہلی مرتبہ اللہ کی رحمت کو جلال آ گیا ہو. ایسا لگا کہ اللہ کے غیظ کو غیظ آ گیا ہو. اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے اصحاب سے کہا کہ تم سب کے سب اپنے شجرے سناتے ہو اور اس کے بعد تم سلمان کا شجرہ سننا چاہتے ہو، تو آؤ سلمان کا شجرہ ہم سناتے ہیں. یہ اللہ کا بندہ ہے، میرا مسلمان ہے. تم اس کا شجرہ سننا چاہتے ہو تو سنو، یہ اللہ کا بندہ ہے، میرا مسلمان ہے. اور اگر اس کے قبیلے کو پوچھنا چاہتے ہو تو منا اہل البیت، سلمان تو مجھ اہل بیت میں سے ہے. ارے صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد پر. تو آپ ہمیں یہ بتائیں، یہ فساد مذہب نے پیدا کیا یا یہ جو فساد پیدا ہوا نبی کی زندگی میں یہ انسان کی طبیعت نے پیدا کیا؟ آپ پہلے مذہب کی اسٹڈی کریں، آپ پہلے مذہب کو سمجھیں. یہ جو فساد کرایا ہے یہ مذہب نے نہیں کرایا، یہ آپ کی طبیعت اور آپ کی انا اور آپ کی ایگو نے کرایا ہے. اور اس انا کو اگر کوئی توڑ سکتا ہے تو اس پاور کا نام اسلام ہے. دوسرا واقعہ ہر مجلس میں آپ سنتے ہیں کہ نبی تشریف فرمائے. سوچئے صدر اسلام کا زمانہ ہے جس کو آپ گولڈن پیریڈ کہتے ہیں. سب کے پاس صحابیت کا لیبل لگا ہوا ہے، اور اتنا پیارا لیبل کہ اگر وہ اچھائیاں کرتے تھے تو رسول اللہ جنت کی بشارت دیتے تھے، اور اگر وہ برائیاں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے تو مسلمانوں نے خطا اجتہادی کے چھوٹے چھوٹے صندوق بنا رکھے ہیں اور ان صندوقوں میں بٹھا کے صحابہ کو جنت پہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خطا اجتہادی یہی ہے. مگر ابھی نبی زندہ ہے، ابھی رسول زندہ ہے. میں توجہ چاہتا ہوں. اور درس چل رہا ہے حدیث کا، درس چل رہا ہے تفسیر کا، یعنی اللہ کو پڑھایا جا رہا ہے. اپنا فساد دیکھیے آپ. سارے صحابہ بیٹھے ہیں اور خود نبی موجود ہے کہ اتنے میں ایک صحابی وہاں پر آیا، یہ ویل ڈریس، وائٹ قسم کا خوبصورت لباس پہن کے. یہ آگے رسول اللہ کے درس میں بیٹھ گیا جیسے آپ سب بیٹھے ہیں. سنا ہوا، ہزاروں مرتبہ اس واقعے کو سنا ہے. وہاں پہ غریب صحابہ بیٹھے تھے. جب یہ آ کے بیٹھا تو یہ رسول درس دے رہے ہیں، یہ بار بار اپنا دامن یوں بچا رہا ہے، ایسے بچا رہا ہے. اور صحابی آ گئے جو غریب تھے، یہ اور اپنے دامن کو ایسے بچا رہا ہے. جو ویل ڈریس تھا، وائٹ ڈریس، خوبصورت لباس تھا، یہ ایسے سرکتا جا رہا ہے. اصحاب تو کچھ نہ بولے، مگر تاریخ نے ایک جملے کو اپنے دامن میں محفوظ کیا. ایک مرتبہ نبی اٹھے اور اس صحابی سے ایک جملہ کہا جو ویل ڈریس تھا. کہا یہ جو تو اپنا دامن بچا رہا ہے اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اللہ اکبر. آپ روئیں گے قسم خدا کی.
اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. یہ جو تم نے دامن بچایا ہے اس غریب صحابی سے, اس کے صرف دو ریزن ہیں. یا تو تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس کی غربت سلپ ہو کر تیرے دامن میں آئے گی, اور یا تجھے اس بات کا خوف تھا کہ تیری دولت سلپ ہو کر اس غریب کے دامن میں جائے گی. تیسرا کوئی سبب نہیں ہو سکتا. یہ کون سا فساد تھا؟ اس کو کہتے ہیں طبیعت کا فساد. مگر تاریخ کہتی ہے کہ ہیومن سائیکولوجی کو سامنے رکھ کے, علم نفسیات کو سامنے رکھ کر اس طریقے سے گفتگو کی کہ تاریخ نے ایسا منظر دیا کہ ایسا منظر دنیا نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. وہ امیر صاحب ہی اٹھا, زار و خطار رونے لگا, جسم کانپنے لگا, اور کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ وہاں پہنچا جہاں غریب صاحب ہی بیٹھا تھا. کہا میری یہ ساری دولت لے لے, لیکن تو مجھے معاف کر دے تاکہ تیرے صدقے سے اللہ کا رسول مجھ کو معاف کر دے, اور اللہ کا رسول وسیلہ بن جائے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے. بس ایک جملہ اس غریب صحابی نے کہا کہ میں غریب ضرور ہوں مگر شریف ہوں. مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو محمد کے دل کو دکھانے کا سبب بن جائے. ایسی دولت کو لے کے ہم کیا کریں گے؟ تاریخ نے آنے کے بعد کیپٹلزم کے کانسیپٹ کو بھی توڑ دیا اور سوشلزم کے تصور کو بھی توڑ دیا. کہ یہاں پہ آ کے دیکھو, مذہب کا تصور یہ ہے جہاں امیر کھڑا ہے غریب کے سامنے اور غریب امیر کو سینے سے لگا رہا ہے. یہ تھا وہ سلسلہ. اب جب ہم نے اس طریقے سے اس مذہب کو جامع میں پیش کیا, سوسائٹی میں پیش کیا, اب پازیٹو وے میں ہم نے اسلام کو سمجھانے کی کوشش کی, تو اس کا ایک نتیجہ نکلا. بہت سے افراد آپ کے قریب آئے اور انہوں نے آنے کے بعد آپ کے مذہب کو پڑھا. بس یہ جملہ سنیے گا, اور اس سے 2 یا 3 نکات, لیکن مجھے اصل میں آج کی مجلس میں اور کل کی مجلس میں جو پڑھنا ہے وہ مصائب کا پس منظر پڑھنا ہے. یہ پس منظر آپ کے سامنے پڑھنا ہے, لیکن اس نقطے کے بعد جسے کہتے ہیں کہ جوش ولایت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور آپ کے جذبہ علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا. جب ہم نے اس طریقے سے اسلام کو اور مذہب کو سمجھایا اور دین کو سمجھایا, تو کچھ لوگ اغیار کے مذہب کو چھوڑ کے دامن اسلام میں آ گئے. وہ مولوی صاحب کے پاس آئے, کہا کہ آپ اتنی پیاری تقریریں کرتے ہیں, اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں مذہب آ گیا, اسلام ہماری سمجھ میں آ گیا. چونکہ اگر نجات ملے گی تو اسلام پہ, ورنہ نجات نہیں مل سکتی. ہماری سمجھ میں مذہب آ گیا. تو کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ آپ ہمیں مسلمان بنا دیں. اب وہ بنا بیچارہ مسلمان. جیسے ہی مسلمان بنا, اگلے دن تھا فرائیڈے, وہ نماز پڑھنے آ گیا مولوی صاحب کی مسجد میں. اب جب وہ مسجد میں آیا تو وہاں پہ مولوی صاحب ایک خطبہ دے رہے تھے, اور بہت جوش میں خطبہ چل رہا تھا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر نجات ملے گی تو اس مسلک پہ ملے گی, ورنہ سب جہنم میں جائیں گے. جنت ہم بانٹتے ہیں, جنت یہاں ہے, شفاعت یہاں ہے. اب اس کی تو سمجھ میں آئی کہ سبحان اللہ, اگر میں نے مذہب کو چھوڑا تو اتنا فائدہ تو ہے کہ جنت تو مل رہی ہے مولوی صاحب کے پیچھے, اسلام میں جنت ہے. وہ آ گیا, سچا پکا کھرا مسلمان بن گیا. اب وہ روز مسجد میں آتا ہے, روز لیکچر سنتا ہے, روز بیٹھتا ہے. ایک دن وہ اپنی جاب پہ بیٹھا تھا, تو اس کے دوستوں نے کہا کہ آج جمعے کا دن ہے, نماز میں نہیں چلو گے؟ تو اس نے کہا کہ مسجد بہت دور ہے, تاخیر ہو چکی ہے. کہا کہ نہیں, اس محلے میں ایک مسجد اور بھی ہے, آج اس مسجد میں چلو. اب جب وہ اس مسجد میں گیا تو جو مولوی صاحب تھے وہ بھی مسلمان, مگر وہ کچھ الگ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم اس مسجد میں گئے تو جہنم میں جاؤ گے. میں نے کہا نا کہ اب آپ جاگیں گے, اتنی دیر جو میں نے محنت کی ہے یہ میری محنت ضائع نہیں جائے گی. کہا نجات ملے گی تو ہمارے یہاں ملے گی, یا تو جنت ملے گی, یا کوثر ملے گی, شفاعت ملے گی, ورنہ وہ سب جہنمی ہیں. بھائی یہیں سے ہوا یہ کنفیوز. کہا وہ جو میں 2-3 فرائیڈے سے نماز پڑھنے جا رہا تھا وہ تو یہ کہہ رہے تھے جنت ہم دلائیں گے.
یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسلمان ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مسجد کو چھوڑ کے وہاں گئے، اچھا نجات تو چھوڑو، یہ والے مولوی صاحب ان والے مولوی صاحب کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، بلکہ ان کو بدعتی کہہ رہے ہیں، ان کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی میں نے کیا ہے بہت بڑا کمپرومائز اور سیکریفائز دیا ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑا ہے، تو مجھے جہنم میں تو جانا نہیں ہے، تو میں تو اب ان مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اب اتفاق سے کسی دوسرے شہر میں گیا، دوسری مسجد میں گیا، تو وہاں مولوی صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے وہ تینوں جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، نجات ملے گی تو ہماری مسجد میں ملے گی۔ اب یہ یہاں سے کنفیوز ہوا، اس نے کہا عجیب پرابلم ہے، پہلے تھے ہم لا مذہب، ہم مذہب سے اسی لیے بھاگتے تھے کہ مذہب فساد کراتا ہے، یہ مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ سب چلایا کرتے تھے اسلام اسلام اسلام۔ آج ہم مسلمان ہو گئے تو مسلمان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے یہ کہا بھائی ہمیں نہیں چاہیے یہ مذہب، اس نے کہا ہم ریورس میں لیتے ہیں اپنے مذہب کو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ اب جب وہ یہ کہہ کے مسجد سے نکلا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا، وہاں جو 73 رنگ کے مسلمان تھے مولوی صاحب تھے وہ سب آپس میں یونائٹ ہو گئے، کہنے لگے اگر نجات ملے گی تو ہمارے مذہب پہ ملے گی ورنہ ملے گی نہیں۔ یہ لیجیے سب میں یونٹی ہو گئی، سب ایک۔ ابھی تک سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے تھے، اور جب اس نے اس مذہب کو چھوڑا تو سب یونائٹ ہو کے کہنے لگے کہ اگر نجات ملے گی تو ہمارے مذہب میں ہے ورنہ نجات نہیں ملے گی۔ آج ہماری سوسائٹی میں اگر ہم کسی لا مذہب کو اپنے مذہب کی طرف لے آئے، یہ پہلا پرابلم ہے جس کو وہ فیس کرتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کنفیوز ہو کے بھاگتا ہے پھر، اور ہمارے کردار کو دیکھنے کے بعد وہ مذہب سے بغاوت کرتا ہے۔ کیوں؟ میں نے اتنے دن آپ کے سامنے یہی پڑھا کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ اس میڈیا کا سہارا لے کے دنیا کو بتاؤ کہ مسلمانوں کی عادتوں کا نام قرآن نہیں ہے، اسلام کی عادتوں کا نام اسلام ہے۔ ہماری عادتوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ اب یہ جو بھاگا تو سب یونائٹ ہو گئے، تو یہ پرابلم کیا ہے؟ بس آخری جملہ، آج کے ایک نئے ہونے والے مسلمان کی ایگزامپل اور مثال ایسے ہے جیسے ایک شریف باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، بالکل وہی سچویشن ہے، جیسے شریف باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ سونا خریدنے کے لیے، گولڈ خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا۔ اب دیکھیے یہاں کا ہمیں نہیں پتا، جس ملک سے ہمارا تعلق ہے ہندوستان سے، وہاں ہم نے دہلی میں ایک منظر دیکھا، اور یہ منظر آپ کے احمد آباد میں بھی ضرور ہوگا، کہ جب آپ گولڈ خریدنے جاتے ہیں، سونا خریدنے جاتے ہیں، تو سونا ہر بازار میں نہیں ملتا، اس کا الگ بازار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صرافہ بازار، جہاں پہ جسے کہتے ہیں بھاگینا ملتا ہے، جہاں پہ سونا ملتا ہے۔ یہ ہر جگہ نہیں ملتا ہے، یہ پرچون کی دکان پہ نہیں ملتا، یہ ہے یا نہیں ہے، الگ بازار ہوتا ہے۔ اب اسے خریدنا تھا سونا، وہ اسی بازار میں گیا جو آپ کے یہاں پر گولڈ کا بازار تھا، جہاں گولڈ کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں تھا، نہ چائے، نہ پان، نہ بیڑی، نہ سگریٹ، صرف سونا۔ وہاں لکھا ہوا تھا پیور ملتا ہے 22 کیرٹ کا، اور صرف یہی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وہاں جانے لگا تو برابر میں ایک دکاندار بیٹھا تھا، اس نے اشارے سے کہا یہ کہاں جا رہے ہو؟ تو پیتل بیچتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو پیتل بیچتا ہے، سونا ملے گا تو میری دکان پر۔ اس کی بات سمجھ میں آئی، اس نے کہا مجھے اپنی بیٹے کی شادی کرنی ہے، گھر کو ہی توڑوانا ہے نقلی پیتل سونا لے کر، میں کیوں وہاں جاؤں؟ مجھے تو پیسہ دینا ہے، خریدنا ہے۔ یہ اس دکان پہ جانے لگا، کہا بھائی تم دے دو، تو سامنے تھی 4-5 دکانیں، کہنے لگے تو اس سے بڑھ کے فراڈی ہے، یہ تو پیتل پہ سونے کا پانی چڑھا دیتا ہے اور پانی چڑھا کے بیچتا ہے۔ اب اس نے جلدی سے دکان چھوڑی۔ اب وہ جس دکان پہ جاتا ہے برابر والا اس کو کہتا ہے یہ سونا نہیں ملتا ہے، پیتل بیچتے ہیں۔
اب یہ ہوا کنفیوز. اس نے کہا جی پرابلم ہے, 70 72 73 دکانیں, جس دکان پہ جاؤ سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں فراڈ ہے. میرے نوجوانوں, میں آپ کے ذہنوں سے بہت قریب ہو کے گزروں گا اور اس کے بعد بس آج مسائل پڑھ دوں گا. اس لیے آخر میں یہ کہا اپنی زوجہ سے کہ بھائی یہاں کنفیوژن کا معاملہ ہے, اس مارکیٹ کو چھوڑو, ہم کہیں اور چلتے ہیں, ہم کہیں اور سے خریدیں گے, پیسہ دینا ہے ہم خریدیں گے. جب یہ چلنے لگا تو 73 کے 73 جو دکاندار تھے سب باہر آ گئے, کہنے لگے پورے احمد آباد میں سونا ملے گا تو یہی ملے گا, یہاں کے علاوہ ملے گا نہیں. چلے جاؤ پورے احمد آباد میں, ملے گا نہیں سونا, سونا ملے گا تو اسی مارکیٹ میں. کہا جی پاگل ہو, اما تمہاری مارکیٹ میں آؤ تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ جھوٹ بول رہا ہے, اور تمہاری مارکیٹ ہی چھوڑ کے چلے جائیں تو کہتے ہو کہ پورے احمد آباد میں سونا نہیں ملے گا, ملے گا تو یہاں پہ ملے گا. یہ مارکیٹ چھوڑ کے گیا. اب جب یہ پہنچا تو محلے کے ایک دانشور نے, ایک بزرگ نے اس کو ایک نظریہ دیا, ایک مشورہ دیا. کہا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم کل پھر اسی مارکیٹ میں جاؤ, مگر آج جب جانا تو کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ نہیں جانا, اب کانفیڈنس کے ساتھ جانا. اب کانفیڈنس کے ساتھ جانا, اور جو یہ کہے کہ یہاں پر جو سونا ملتا ہے نقلی ملتا ہے تم وہیں جانا. جس پر سب بلیم لگاتے ہیں, جس کو سب غلط کہتے ہیں, جس کی سب مخالفت کرتے ہیں, جو اپنے کو صحیح کہتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا. ارے کہاں پہ بیٹھے آپ قسم خدا کی, جس کے پیچھے یہ ساری دکانیں لگی ہوئی ہیں تم اس کی دکان پہ جانا اور جا کے اس سے یہ کہنا کہ ہم سونا خریدیں گے تو تم سے, مگر ایک شرط ہے, چاہے تم ہمیں ڈھیلا دے دو, چاہے پتھر دے دو, چاہے لوہا دے دو, ہمیں سونا چاہیے ہی نہیں, ہمیں چاہیے ہی نہیں. ہمیں تو وہ سا سونا چاہیے جس پہ ہندوستان کی گورنمنٹ کے ریزرو بینک کی مہر لگی ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمیں چاہیے ہی نہیں سونا, ہمیں تو پتھر دے دو, ہمیں تو ڈھیلا دے دو, ہمیں تو لوہا دے دو, ہم لے کے چلے جائیں گے, مگر وہ سا پتھر دینا, وہ سا سونا دینا جس پہ ہندوستان کے نیشنل بینک کی مہر لگی ہوئی ہو اور لکھا ہو کہ یہ صحیح ہے. کہا کیوں؟ کہا اگر بیٹی سسرال پہنچی, اگر سونا غلط بھی نکلا تو جا کے انڈیا کی گورنمنٹ سے کم پیسہ وصول کر لیں گے, پیسہ ریٹرن میں وصول کر لیں گے, اب چاہے سونا صحیح ہو یا غلط. بس جو آج اس انسان کا کام ہے, آج دنیا میں جہاں اس مذہب کے 73 فرقے ہو چکے ہیں, آج جا کے اس مسلمان سے کہو کہ کانفیڈنس کے ساتھ تم کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ اور جا کے ان سے یہ کہو ہمیں خالی اب مذہب نہیں چاہیے, ہمیں وہ سا مذہب چاہیے کہ ہم عمل کرتے رہیں, اللہ اس کے اوپر مہر لگاتا رہے. ہم کوئی عمل کریں, ہم اس رہبر کو ماننا چاہتے ہیں, ہم اس امام کو ماننا چاہتے ہیں کہ وہ سوئے تو آیت آئے, وہ جاگے تو آیت آئے, وہ ٹھوکر مارے تو آیت آئے, وہ انگوٹھی دے دے تو آیت آئے, روٹی دے دے تو آیت آئے, وہ سوئے تو آیت آئے, جاگے تو آیت آئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اب آپ نے پہچانا, کہ ہمیں کوئی سا بھی مذہب لا کے دو, ہمیں تو کوئی ایسا رہبر لا کے دے دو, ہمیں تو کوئی ایسا پیشوا, ایسا امام لا کے دے دو کہ جس کے عمل کو اللہ نے اسلام کا عمل کہا. تو اللہ کا شکر ہے یہ بالکل علم پہ مبنی گفتگو تھی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم ایسے ائمہ کے دامن سے وابستہ ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ انگوٹھی دیتے تھے تو وہ ولایت منگوا لیتے تھے, وہ سورہ دیتے تھے, روٹی دیتے تھے تو سورہ اتروا لیتے تھے, وہ ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ جلا دیتے تھے, وہ بستر پہ جاتے تھے تو نبی بن جاتے تھے, وہ نشہریوں میں جاتے تھے تو خدا بن جاتے تھے, چادر میں جاتے تھے تطہیر منگوا لیتے تھے, وہ تلوار چلا لیتے تھے تو حدیث منگوا لیتے تھے, وہ سوتے تھے تو آیت آتی تھی,
وہ جاگتے تھے تو آیت آتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے، نتیجہ نکلا کہ مسلمان کی عادتوں کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کا نام اسلام ہے. تو اب جس کے عمل پہ آیت آ جائے، جس کے قول پہ آیت آ جائے، جس کے سونے پہ آیت آ جائے، جس کے جاگنے پہ آیت آ جائے، معلوم ہوا علی کے بولنے کا نام اسلام ہے، علی کے جاگنے کا نام اسلام ہے. یہ ہے ہمارا مذہب. دین فطرت بھی ہے اور دین الہی بھی ہے اور دین زندگی بھی ہے. اور اللہ کے معصوم نمائندے اس مذہب کو لے کر آئے، انہوں نے آ کے پہلا عمل کیا اور ان کا عمل ہمارے لیے اور آپ کے لیے حجت قرار پایا. اب سمجھ میں آیا کہ اگر 2 رکعت نماز کا معاملہ ہے تو نماز فرض کیوں ہے؟ چونکہ اللہ کا جو معصوم نمائندہ مذہب کو لے کر آیا تھا، پہلے نماز اس نے پڑھی ہے. اللہ اکبر. پہلے روزہ اس نے رکھا اور اسی کا عمل ہمارے لیے اور آپ کے لیے حجت قرار پایا. تو جن کا عمل حجت بن جائے تو اسلام میں ہماری نظر میں وہ اللہ اور ہمارے درمیان حجت ہے. بس عزیزو، گفتگو کا سلسلہ کل سے آگے بڑھے گا. آج میں نے بہت ہی اختصار کے سامنے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ موضوع جس کو میں نے 30 یا 35 یا 40 منٹ میں پڑھا، اگر میں چاہتا تو یا میں رسالت پڑھ دیتا، اگر میں چاہتا تو یا میں ولایت پڑھ دیتا، اگر میں چاہتا تو آپ کے سامنے فضائل پڑھ دیتا. مگر چونکہ میں نے 9 دن تک مسلسل آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں کی عادتوں کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کا نام اسلام ہے، تو آج مجھے اس سینٹر میں اس مجلس کو ریکارڈ کرانا تھا کہ کس کے سونے کا نام اسلام ہے اور کس کے جاگنے کا نام اسلام ہے. بنی امیہ کے مزاجوں کا نام اسلام نہیں ہے، آل محمد کی عادتوں کا نام اسلام ہے. اس لیے آج میں نے اپنی مجلس کو سم اپ کر کے آپ کے سامنے صرف دین کی تعریف بیان کی، اور اس دین کو بچانے کے لیے وہی کردار دنیا کے سامنے آئے کہ جن کو اللہ نے کردار بشر کی ضمانت دے کے بھیجا تھا. کیا کردار بشر کی ضمانت؟ میں لوں گا جس کے دامن پہ 100 دھبے ہوں. یہ جو شبیں آ چکی ہیں، اب یہ شبیں حساس ہیں. آج سے ماحول اب تبدیل ہو چکا ہے، یہ سینسٹیو شبیں ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، کیا کردار بشر کی ضمانت مجھ جیسا انسان لے گا؟ کیا ہم جیسوں کو اللہ کردار بشر کی ضمانت کے لیے اس کائنات میں بھیجے گا؟ یہ پھر یاد رکھیے، یہ وہی ہوں گے جو پہلے خود اللہ کی نظر میں امام المتقین ہوں. جارج ارڈاخ نے جو کتاب لکھی ہے، یہ کتاب یہاں پر موجود ہے، دا وائس آف ہیومن جسٹس. آپ روئیں گے اس کا جملہ سننے کے بعد. اگر آپ کو یاد ہو، 2 سال پہلے میں نے 1.5 گھنٹہ اس کتاب پہ اسی ممبر سے پڑھا تھا، اسی کتاب پہ پڑھا تھا، دا وائس آف ہیومن جسٹس. اور میری وہ 1.5 گھنٹے کی مجلس آپ کی ویب سائٹ پہ آج بھی موجود ہے. اور میں نے اس دن بھی کہا تھا، اور میں آج بھی جب اس جملے کو پڑھتا ہوں تو میں روتا ہوں. اس نے ایک جملہ لکھا، یہ کہتا ہے کہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی. عجیب جملہ اس نے لکھا کہ کائنات کے جتنے بھی پیشوا ہیں اور خود اسلام میں جتنے بھی رہبر ہیں، کہ امیر المومنین کا ہوتا دعویٰ تو سب نے کیا، اور اس کے بعد جملہ لکھا کہ امیر المومنین کا دعویٰ تو سب نے کیا، اور کہا میں نے تاریخ کی ونڈو میں بیٹھ کے امیر المومنین تو بہت سو کو بنتے ہوئے دیکھا اور بگڑتے ہوئے بھی دیکھا، مگر تاریخ انسانیت میں امام المتقین کا دعویٰ کرتے ہوئے سوائے علی کے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. میری جان قربان ہو جائے، قسم خدا کی میری جان قربان ہو جائے. اس نے جو جملہ کہا، میں یہ کہتا ہوں کہ میری ساری زندگی اس کے اوپر سلام کرتے ہوئے گزر جائے. یہ ساری کتاب ایک طرف ہے، اور اس نے جو خراج عقیدت پیش کیا ہے میرے مولا کے کردار کے سلسلے میں کہ امیر المومنین بہت بنے ہیں اور بہت بگڑے ہیں، کائنات میں امام المتقین ایک ہے. تو جو خود اللہ کی نظر میں امام المتقین ہو، وہ اس کائنات میں تقوی کا نظام قائم کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے خود امام المتقین ہو تو نظام تقوی قائم ہوگا.
تو اللہ نے اس کے کردار کو ہمارے کردار کی ضمانت بنا کے بھیجا. اب یہی کردار سمٹ کے کربلا میں آیا. کبھی یہ رسول کی شکل میں ہے, کبھی یہ زینب کی شکل میں ہے, کبھی علی کی شکل میں ہے. ہر جگہ پہ آنے کے بعد جب بھی یہ ٹکرائے, رسول کی زندگی سے لے کر آج کی تاریخ تک یہ دو چیزوں سے ٹکرائے کہ ایک طرف آل محمد کا اسلام ہے, ایک طرف بنی امیہ کا اسلام ہے. آج کی تاریخ میں جو کہ حساس تاریخ ہے, اور مجھے آپ کے سامنے مسائل پڑھنے ہیں. یہ پورا طبقہ جو آج میرے سامنے بیٹھا ہے, کسی نے اپنے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال رکھی ہے, کسی نے ہرے رنگ کا لباس پہن رکھا ہے. چونکہ کچھ کر رہے ہیں تاسی امام زین العابدین کی, کچھ کر رہے ہیں تاسی حضرت عباس کی. جب میں مجلس میں داخل ہوا تو مجھے یہ حکم دیا گیا, مجھے پہلے پتہ نہیں تھا, قبرستان میں بتایا گیا کہ ہمارے یہاں اس تاریخ میں حضرت علی اصغر کا جھولا نکلتا ہے. تو آج جب جھولا نکلتا ہے تو پوری کائنات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج وہ افراد آتے ہیں اصل میں عزا خانوں میں. اور میں نے بھی کیوں اس موضوع کا آج ہی انتخاب کیا, یہ علماء کی ایک روایت رہی ہے, یہ تاریخ وہ ہے کہ جو بھی شب منسوب ہو جناب علی اصغر سے تو وہ افراد آتے ہیں جہاں نہ مذہب کی قید ہوتی ہے نہ مسلک کی قید ہوتی ہے, اور وہ اصل میں جناب علی اصغر کے کرتے کو وسیلہ بنا کے, جھولے کو وسیلہ بنا کے اللہ سے اولاد چاہتے ہیں, منتیں اتارتے ہیں. آج لوگ, آج چڑھاوا چڑھتا ہے اور جناب علی اصغر اس مذہب کی تبلیغ کا وسیلہ بنتے ہیں. تو میں نے بھی شب کی مناسبت سے اسی لیے موضوع کو بدلا. اب جب جھولا نکلے گا تو مجھ سے کہا کہ ہم جھولا کس وقت لائیں, تو میں اپنے بزرگ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اصل میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ خاص قسم کی وہ روایات مسائل میں پڑھوں جن روایات کو پورے سال نہیں پڑھا جاتا, صرف خاص ایام میں پڑھا جاتا ہے, اور اس کے بعد تو پھر آہستہ سے ہم اشارہ کر کے نکل جاتے ہیں, چونکہ یہ خاص شب ہیں, ان کا خاص احترام ہوتا ہے. تو میں نے یہ کہا کہ جناب علی اصغر کی شہادت پہ جھولا نہیں نکالنا ہے. تاریخ میں ایک ظلم امام حسین پر ہوا اور ایک ظلم جناب علی اصغر پہ ہوا. جب میں اس ظلم کا تذکرہ کروں تو آنسوؤں کے آبشار میں جھولے کو نکالنا. اور میں یہ کہتا ہوں پتھر دل ہوگا وہ انسان جو آج جناب علی اصغر کے مصائب سننے کے بعد تڑپ نہ جائے. دیکھیے آپ کے سامنے پوری دنیا پہ آپ کی نظر ہے. فرانس کا بہت بڑا شاعر تھا الیگزینڈر, ورلڈ وار ہو رہی تھی, جنگ جہانی, تو وہاں پوری دنیا کے بچوں نے ملنے کے بعد ایک انجمن بنائی تھی پیس قائم کرنے کے لیے, سکون قائم کرنے کے لیے. تو جو فرانس کا اس زمانے کا سب سے عظیم پوئٹ اور شاعر تھا, اس کا نام الیگزینڈر تھا, تو اس سے یہ کہا کہ تم کچھ شاعری لکھو اور اس کو یونائٹڈ نیشن کے سامنے جا کے پڑھا جائے اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز اور ہر حکومت کے سامنے وہ اشعار بھیجے جائیں. تو اس نے ایک مرثیہ لکھا تھا اس وقت, اور وہ جو مرثیہ تھا اس کا نام تھا دا پرنس آف یونیورس حضرت علی اصغر. یہ فرانس میں مرثیہ لکھا گیا اور فرینچ زبان میں لکھا گیا, اور اس میں 200 بند کے قریب بند ہیں, اور اس کا ٹائٹل تھا دا پرنس آف یونیورس حضرت علی اصغر. اور دنیا کے سامنے اس ننھے مجاہد کو امام بنا کے پیش کیا گیا. کہا اگر تم اس یونیورس میں سکون چاہتے ہو تو پہلے اس بچے کے کردار کو پڑھو. یہ مرثیہ پھر انگلش زبان میں آیا اور اب پاکستان سے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا. اور یہاں پر اگر وہ کتاب کلمۃ الحق موجود ہو, شاید قبلہ کے پاس ہے, تو شاید اس مرثیے کا ایک حصہ اس کتاب میں بھی موجود ہے, دا پرنس آف یونیورس حضرت علی اصغر. اللہ اکبر. آپ نے پہچانا یہ علی اصغر ہیں جن کے لیے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب 10 محرم آئی ہے, پیاس کا عالم یہ ہے کہ اب رونے کی بھی طاقت نہ بچی.
اب رونے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو وہ تیسری کیفیت آ چکی تھی جو آخری کیفیت ہوتی ہے کہ یہ اپنے سر کو کبھی ادھر مارتے تھے، یہ شہزادہ اپنے سر کو کبھی ادھر مارتا تھا اور یہ اپنی ننھی سے زبان نکالتا تھا اور بار بار اپنے لبوں پہ پھیرتا تھا اور اپنی ماں سے کہتا تھا کہ ماں میں بہت پیاسا ہوں۔ حضرات، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ گھروں کی رونق ہوا کرتے ہیں، ہمارا سلام ہو کربلاؤں کی ان ماؤں پر۔ یہاں تک کہ کیفیت یہ آ گئی کہ پیاس کی وجہ سے شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ اب نہ عباس بچے، نہ علی اکبر بچے، نہ انو محمد بچے، اور پہلی آواز آئی مقتل سے، حل من ناصر ینصرنا۔ آج آپ بہت روئیں گے، میں آہستہ مصائب پڑھوں گا، مگر آج مصائب کی ضرورت نہیں ہے، تصور کافی ہے۔ میری بہنیں سنیں جن کے آغوش میں بچے ہیں، ایک آواز آئی، ہے کوئی جو اس غریب کی مدد کر سکے؟ ہے کوئی جو ان مسافروں کی مدد کر سکے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ خیام حسینی سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام قریب آئے، کہا بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ کہا نہیں بھیا کوئی ہلاک نہیں ہوا ہے۔ جب آپ مقتل میں جا کے کہتے ہیں کوئی ہے جو اس غریب کی مدد کرے، تو یہ بچہ مقتل کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ بس قریب پہنچے، شہزادے کو ایسے آغوش میں لیا اور سینے سے لگا کے کہا کہ بیٹا ہم نے 28 رجب میں تم سے کچھ وعدہ لیا تھا، جیسے ہم نے اپنے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، اپنے اسی بچپنے میں تم نے اپنے بابا سے وعدہ کیا ہے۔ اور ایک جملہ کہا اس غریب نے کہ خدا کرے کسی باپ پہ ایسا وقت نہ آئے، کہا اصغر میرے نانا کا دین جو ہے نا پھر سے گھٹنیوں چل رہا ہے، اور میرے نانا کے دین کو بلند ہونے کے لیے اصغر تمہاری مسکراہٹ اور تمہاری شجاعت کی ضرورت ہے۔ اصغر نانا کے دین کو تمہاری ضرورت ہے۔ بچہ ہمک کے باپ کی آغوش میں آیا۔ دیکھیے باپ ہے، معصوم ہے، مگر باپ کی محبت الگ ہے۔ میں مصائب کا سمندر آپ کے سامنے کیسے پڑھوں؟ امام ہے، مگر ایک چیز کو محسوس کیا کہ ماں سے کیسے کہو کہ مرنے کی اجازت دے دو۔ آپ بہت روئیں گے آج، بہت تڑپیں گے آپ۔ تو خاندان رسالت کی ایک تہذیب دیکھو، اصغر کو گود میں لیا، جناب رباب کے قریب پہنچے اور جا کے ایک جملہ کہا، رباب اجازت ہے کہ حجت تمام کرنے کے لیے ہم جا کے اصغر کے لیے پانی کو طلب کر لیں؟ یہ بچہ بہت پیاسا ہے، شاید اس بچے پر کسی کو رحم آ جائے۔ ماں تھی مگر خاندان رسالت کی بہو تھی، پہچان گئی۔ ایک جملہ کہا، آقا ہم پہچان گئے، اب اصغر میدان سے واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ کہ رباب تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا میں نے جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو بڑی محبت کے ساتھ اس کے لیے کپڑے سیے تھے، میں آج یہ چاہتی ہوں کہ اپنے ننھے سے مجاہد کو نیا لباس پہناؤں۔ یہ لیجئے، ماں کی آغوش میں بیٹا تھا، بڑی تمناؤں کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ماں بچے کا چہرہ دیکھتی جاتی تھی، نیا لباس پہناتی تھی اور بالوں میں ایسے انگلیاں پھیرتی جاتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، لبوں کا بوسہ دیتی تھی، اور جب بچے کو تیار کر کے سجا دیا تب ایک جملہ کہا ماں نے، میرے لال میں نے یہ سنا ہے، چونکہ میں اس خاندان کی بہو ہوں، اس خاندان کی بیٹی نہیں ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ تمہاری جو دادی ہے وہ خاتون قیامت ہے، تم فاطمہ کے پوتے ہو اور کربلا کے سب سے چھوٹے سپاہی بھی ہو۔ اگر آپ سے تصور کریں، آپ تڑپ کے آپ گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ کہا میرے لال سب سے پہلے تجھے اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیری دادی جنت سے آئے گی۔ ہو سکتا ہے تمہاری دادی تم سے سوال کریں، اصغر ماں نے نیا کرتا بھی پہنایا ہے، بالوں کو بھی سنوارا ہے،
تمہارے منہ کو نہیں دھویا. اصغر شکایت نہ کرنا, دادی سے کہنا ماں بہت غریب تھی. دادی سے کہنا کہ اگر ماں کے پاس پانی ہوتا تو دادی آپ کا حسین پیاسا نہ رہتا. دوسرا جملہ کہا میرے لال تمہارے دادا ساقی کوثر ہیں, اگر پانی لے کر آئے تو بس ایک جملہ کہنا کہ ہم پانی نہیں پی سکتے, فاطمہ کا بیٹا پیاسا ہے. رب آپ کی زندگی پر, عظمتوں پر ہماری اور آپ کی زندگی قربان ہو جائے. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا اور حسین کی گود میں اصغر کو دے دیا. کہا اصغر بیٹا اگر تیر چلے, بھائی بچوں کو ابھی روکیے, بچوں کو روکیے, ابھی جانے کے بعد ابھی مجھے سلسلہ پڑھنا ہے. سنیے گا آپ حضرات, ایک جملہ کہا میرے لال اگر تیر لگے تو رونا نہیں, ورنہ دنیا یہ کہے گی کہ رباب کے دودھ کا اثر تھا. دیکھیے آنسو نکل رہے ہیں اور ہر نوجوان, ہر بزرگ میرے سامنے رو رہا ہے, اس لیے کہ آج کربلا میں غربت کی انتہا ہو گئی. مجھے جو مصائب آپ کے سامنے پڑھنے ہیں, میں اگر اس منبر سے مر بھی جاؤں تو اس روایت کو پڑھ کے اتروں گا. اسی لیے میں شہادت نہیں پڑھوں گا, میں شہادت بہت تیزی سے پڑھ کے نکلوں گا. حسین کی آغوش میں دیا, کہا کہ جاؤ خدا حافظ. لے کے چلے تو جناب سکینہ نے قریب آ کے کہا بھیا اگر مدینے میں صغرا نے کچھ پوچھا تو کیا جواب دیں گے؟ عجب نہیں کہ بچے نے بڑی معصومیت سے کہا ہو کہ آپ اس بات کے لیے پریشان نہ ہو, مدینے جانا آپ کو بھی نصیب نہ ہوگا. ایک کربلا میں سوئے گا تو ایک شام کے قید خانے میں سو جائے گی. ہائے اس ننھے غریب کی غربت پہ میرا سلام. ظہر کا وقت گزرا, عصر کا وقت تھا, حسین کربلا میں پہنچے اور جا کے ایک جملہ کہا ظالموں اس کی تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا. تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہو سکتی ہے, اس معصوم شہزادے نے تمہارا کیا بگاڑ دیا؟ ارے ہم کیوں نہ روئے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ لشکر منہ موڑ موڑ کے رونے لگا. ظالم کے دل کو رلا دیا اس ننھے مجاہد نے. ایک مرتبہ جب کوئی آگے نہ بڑھا تو اتنا کہا اصغر یہ فوج اشقیہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بہانے سے ہم پانی پئیں گے, آؤ آخری امتحان دے دو, کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ لیٹ جاؤ. میں اتنے طویل مسائب پورے سال نہیں پڑھتا, لیکن آج جب میں مسائب پڑھتا ہوں تو نوجوان آ کے کہتے ہیں کہ یہ والے مسائب آپ نہ پڑھا کریں, مگر آج نہ پڑھو تو کب پڑھو. کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ بچے کو لٹایا. ظالم تو آگے نہ بڑھے, مگر گرمی کی کیفیت یہ تھی کہ بچے کا جسم کلملانے لگا, بچہ کروٹیں بدلنے لگا, بچہ پہلو بدلنے لگا. ایک مرتبہ باپ نے منظر دیکھا, آگے بڑھے, جلدی سے اٹھایا, سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ بچے کو دل بھر کے پیار کیا. مگر جیسے ہی ظالم کی فوجوں میں انقلاب برپا ہوا, ایک ظالم کی طرف سے آواز آئی حرملہ حسین کے کلام کو ختم کر دے ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی. اس نے ایک مرتبہ کمان کو اتارا اور کمان کو نکالنے کے بعد تیر بھال کا تیر لیا جس سے عرب جنگلی اونٹوں کو ذبح کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ تیر چلا اور تیر چلتا ہوا جیسے ہی تیر چلا اصغر کے گلے پہ لگا. تیر بڑا تھا, گلا چھوٹا تھا, گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. بچہ اس طریقے سے اچھلا, تیر کا وزن بچے سے زیادہ تھا اور ہاتھوں پر یوں منقلب ہو گیا. باپ کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ تھا جو تڑپ تڑپ کے دم دے رہا تھا. بس تیر لگا اور بچے نے باپ کی آغوش میں دم توڑ دیا. اور جب دم توڑ دیا تو ایک مرتبہ کبھی آسمان کو دیکھتے تھے, کبھی زمین کو دیکھتے تھے. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اصغر کو ہم دفن کر دیتے ہیں, چونکہ بہن اور مائیں اس منظر کو دیکھ کے زندگی میں مر جائیں گی. مگر پھر خیال آیا
ماں کا دل ہے شکوہ کرے گی کہ آخری مرتبہ شہزادے کی زیارت بھی نہ کر سکے. کبھی کہتے تھے ماں مر جائے گی، کبھی کہتے تھے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ماں کو چہرہ دکھا دو. 7 مرتبہ آگے بڑھتے تھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے تھے. آخر میں یہ کہا کہ آؤ ہم حوصلہ سمیٹتے ہیں، ہمتوں کو سمیٹتے ہیں اور جا کے ماں کو آخری زیارت کرا دیتے ہیں. در خیمہ پہ گئے، جا کے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. بہت آہستہ سے کہا رباب اصغر ملنے کے لیے آئے ہیں. بھائی میری طرف دیکھے گا اور اس کے بعد جتنا رونا چاہتے ہو رونا. کہ رباب اصغر آئے ہیں. ماں تو بعد میں آتی. پردے کے پیچھے ایک بچی کھڑی تھی. چھوٹے بچوں کے مزاج کو آپ جانتے ہیں. بچی کھڑی تھی، اس نے آواز کو سنا اور دوڑ کے باپ کے پاس آئی. بھائی سے تو کچھ نہ کہا، باپ سے ایک جملہ کہا. کہاں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے آپ کو اصغر زیادہ پیارا ہے. میں اس روایت کو پڑھوں گا اور آپ سنیں گے اس روایت کو. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے اصغر آپ کو پیارا ہے. ہم کہاں پیارے، آپ اصغر کو پانی پلا لائے. ہم کربلا کے جنگل میں پیاسے رہ گئے. غریب باپ خاموشی سے کھڑا تھا کہ ایک مرتبہ بھائی کا کرتا دیکھ کے کہا کہ بابا جب ماں نے لباس پہنایا تھا تو کرتے کا رنگ تو سفید تھا. بابا یہ اصغر کے کرتے کو کیا ہو گیا؟ بابا جب بھائی نے پانی پی لیا تو اس کا جسم میں حرکت کیوں نہیں ہوتی؟ بہن کا دل تھا، تڑپ گئی، آگے بڑھی. اب جو کرتا ہٹایا تو سینہ تھام کے زمین پہ بیٹھ گئی. کہا میرا اصغر مارا گیا. کہاں سے سنیں گے اس روایت کو آپ؟ بیویاں جمع ہوئی. ماں کا دل تھا میری بہنیں اس جملے کو سنیں گی. ماں نے بچے کا لاشا دیکھا، نہ کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی شکایت تھی. ایک جملہ حسین سے پوچھا، فاطمہ کے لال آپ تو امیر عرب ہیں، بس مجھے اتنا بتا دو کیا عربوں میں 6 مہینے کے بچوں کو ایسے ذبح کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ جملہ تھا کہ 40 برس زین العابدین روتے رہے. اب جہاں سے جھولا لانا ہے آنسوؤں کے سائے میں، اور جب روایت تمام ہو تو روتے ہوئے بس ایک جملہ کے استقبال کرنا، رباب تیرے اصغر کا بڑا خیال ہے. آج کی شم میں تو بچوں کو پیار نہیں کیا جاتا. جب ماں بچوں کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے ہائے علی اصغر. امام زین العابدین ہیں. دیکھیں اس روایت کو مجھے پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، مگر میں اس ممبر سے اس روایت کو پڑھ رہا ہوں. اگر کمزور دل ہے خدا آپ کو حوصلہ دے. بہت آہستہ سے روایت کو سننا اور پھر جھولے کو کاندھا دے دینا. امام زین العابدین ہیں اور حضرت منہال ہیں. کہا منہال ہم نے سنا ہے کہ ابن زیاد سے بھی انتقام لیا جا رہا ہے اور محتال میرے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہا ہے. کہا مولا آپ نے صحیح سنا. کہا کوفے جاؤ اور جا کے مختار سے صرف یہ پوچھو کہ کیا اصغر کا قاتل پکڑا گیا؟ صرف اس روایت کو سنانے کے لیے میں نے آج فضائل نہیں پڑھے. آج میرا دل نہیں مانا میں کچھ پڑھ سکوں. جیسے ہی مجھے پتا چلا جھولا نکلے گا میرا دل بدل گیا. کہا منہال تو کوفے جا اور جا کے صرف اور صرف مختار سے اتنا پوچھنا کیا حرملہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا؟ منہال آئے. مختار کو جا کے کسی نے کہا مختار زین العابدین کی طرف سے منہال آئے ہیں. روایت میں لکھا ہے مختار تخت پہ بیٹھا تھا. جیسے زین العابدین کا نام سنا سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا اور سارے دربار سے کہا استقبال کو اٹھو، میرے غریب امام کب صحابی آ رہا ہے. بڑھے نہ پاؤ دوڑے دروازے پہ گئے. منال کھڑے تھے، قدموں میں سر رکھ کے کہا میرا زین العابدین کیسا ہے؟ حسین کا سجاد کربلا کے بعد کیسا ہے؟ منال نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھوں میں اشارہ کر کے کہا مختار
زین العابدین نے پیغام بھیجا ہے، کیا حرملہ گرفتار نہیں ہوا؟ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ آواز اٹھی، حرملہ گرفتار ہو گیا، حرملہ گرفتار ہو گیا۔ مجھے موقع ملے گا تو میں یہ تاریخ حرملہ کی آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، یہ ظالم کون تھا اور اس نے علی اصغر کو قتل کیسے کیا۔ ان روایات کو پڑھا نہیں جاتا۔ گرفتار کیا گیا، مختار نے کہا اس ظالم کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دو، اور اس سے بس ایک سوال کیا، یہ بتا دے تو نے کربلا میں کیا کیا؟ اس نے یہ کہا مختار مجھ سے یہ نہ پوچھ کے میں نے کیا کیا۔ تو مختار نے یہ کہا کہ سن، اگر تو نہیں بتائے گا میں تیری بوٹیوں کو کاٹ کاٹ کے آگ میں جلاؤں گا، تو بس یہ بتا دے کہ تو نے کیا ظلم کیا۔ تو اس نے کہا، حرملہ نے کہا کہ مختار تو نے کیا سنا ہے؟ کہا تو نے اصغر کو شہید کیا۔ کہا مختار تو نے محضر شہادت کو سنا ہے، مگر میں نے حسین کے شہزادے پر ایک ظلم کیا ہے اور ایک ظلم اس بچے کے باپ پہ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ روایت پھر کبھی سننے کی ہمت آپ میں بچے گی یا ہمت نہیں بچے گی۔ ایک ظلم کیا ہے میں نے ششماہے پر اور ایک ظلم کیا ہے اس بچے کے باپ پر۔ کہ تو نے کیا کیا؟ کہا کہ مختار تو نے کبھی دیکھا کہ جب مچھلی کو سمندر سے نکالا جاتا ہے، خشکی پہ ڈالا جاتا ہے، مرنے سے پہلے 3 منزلیں گزرتی ہیں۔ جب تک اس مچھلی میں طاقت ہوتی ہے نا، تو کہا کہ کبھی سر پٹکتی ہے ادھر پیاس کے لیے، سر پٹکتی ہے ادھر۔ کہا کہ اصغر پر بھی پہلی مصیبت یہی تھی پیاس کی وجہ سے، کبھی سر کو ادھر مارتا تھا، کبھی سر کو ادھر مارتا تھا اور ایک سوکھی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ سنو گے اس روایت کو؟ کہا دوسری مصیبت کیا ہے؟ کہا جب کوئی پیاسا ہوتا ہے تو بول کے یہ تڑپ کے اظہار کرتا ہے، تو کہا وہ بھی خیمے میں روتا تھا اور رو کے پیاس کا اظہار کرتا تھا۔ مگر مختار مچھلی پہ ایک مصیبت آتی ہے، جب اس میں طاقت نہیں رہتی تو ہونٹ کھولتی ہے، ایسے زبان باہر نکالتی ہے اور پھر مر جاتی ہے۔ کہا میں نے خدا اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب غریب اپنے بچے کو لے کر آیا تو اس بچے میں سر ہلانے کی طاقت نہ تھی، نہ اس میں رونے کی طاقت تھی۔ کہا پھر کرتا کیا تھا؟ کہا ہونٹ کھولتا تھا، زبان نکالتا تھا۔ کہا تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے تیر چلایا، باپ کے ہاتھوں پہ بچے کو ذبح کر دیا۔ بھائی ٹھہر جاؤ، بھائی ٹھہر جاؤ، اس روایت کو سن لو۔ مجھے نہیں پتا اس کے بعد میں روایت پڑھ سکوں یا نہیں پڑھ سکوں۔ کہا کہ تو نے دوسرا ظلم کیا کیا؟ کہا مختار یہ میں نہیں بتا سکتا۔ کہا تجھے بتانا پڑے گا، بتانا پڑے گا تو نے کیا ظلم کیا؟ کہا جب حسین گھوڑے سے سنبھل نہیں سکتے تھے، کبھی دائیں گرتے تھے، نوجوانوں مجھے معاف کرتا ہے، اس کے بعد کھڑے ہو جانا استقبال میں، اس کے بعد نہیں کچھ پڑھوں گا، استقبال میں کھڑے ہو جانا۔ کبھی دائیں گرتے تھے، کبھی بائیں گرتے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا ایک ظالم نے ادھر سے نیزہ مارا، پسلی میں کر گیا۔ ایک ظالم ادھر کھڑا تھا، اس نے ادھر سے نیزہ مارا، نیزے میں نیزہ الجھ گیا، نیزے میں نیزہ الجھ گیا۔ یہ ظالم ادھر کھینچتا تھا، حسین ادھر گرتے تھے، وہ ادھر کھینچتا تھا، حسین ادھر گرتے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک نشیم میں پہنچے، شمر یہ چاہتا تھا کہ ذبح کرے، کہ ایک مرتبہ اصغر کو یاد کیا، اصغر، عباس، علی اکبر۔ کہا یہ بتا تو نے کیا کیا؟ کہا کہ لاشے پہ تیر اتنے تھے کہ لاشا زمین پہ نہیں تھا، تیروں پہ مسلط تھا، شمر چلانا چاہتا تھا خنجر، میں نے شمر کو روکا، ذرا ٹھہر جا۔ کہا تو نے کیا کیا؟ کہا میں اس مظلوم پر ظلم ڈھانا چاہتا تھا، کہا میں نے تلاش کیا تو ایک پتھر پڑا ہوا تھا،
ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے پتھر اٹھایا، پتھر لے کے حسین کے قریب گیا، حسین کے رخسار پہ پتھر کو مارا، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا۔ حسین نے نہر فرات کی طرف دیکھ کے کہا عباس، حسین غریب ہو گیا، عباس حسین غریب ہو گیا، علی اکبر حسین غریب ہو گیا۔